الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام دو طرح کا ہے. ایک لوح محفوظ کا نظام اور ایک ترتیبی نظام. لوح محفوظ کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ اول نمبر پر اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آخری نمبر پر. اس اعتبار سے سورہ ناس آخری صورت ہے اور سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے. اگر آپ ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سورہ فاتحہ کا نمبر پوری صورت ہونے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر. گزشتہ میں نے یہ بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے صورتیں، ایک صورت کو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی بات کو آپ 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں، 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بات آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے کہا بے ضرورت پیش آئی، ہم نے دوبارہ بیان کیا. پھر ضرورت پیش آئی، ہم نے 7 بیان کیا. پھر ضرورت پیش آئی، ہم نے 4 مرتبہ بیان کیا. اگر یہ ضرورت 10 مرتبہ بھی پیش آئے تو 10 مرتبہ بھی ہم یہ بات بتاتے رہیں گے، آپ کو یہ حل سکھاتے رہیں گے. اسی طرح قرآن پاک کی صورتوں کا معاملہ ہے. جب بھی ضرورت پیش آئے گی، قرآن پاک کی وہ آیت بار بار نازل ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بار بار لکھا جائے، ایک ہی مرتبہ لکھا جائے گا، لیکن نزول کے اعتبار سے بار بار نازل کی گئی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں اصل جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزول ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اصل ترتیب نزول ہے تو پھر جتنے مرتبہ جو آیت نازل ہوئی اتنے مرتبہ لکھنا چاہیے. لیکن آپ نے 5 مرتبہ سورہ ناس نازل ہوئی، لیکن آپ کے قرآن میں صرف 1 مرتبہ موجود ہے، 5 مرتبہ کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ بھی کئی مرتبہ نازل ہوئی،
تو آپ کے قرآن میں سورہ فاتحہ کئی مرتبہ ہونا چاہیے جو ترتیب نزول ہیں. اس اعتبار سے ترتیب نزول کا قرآن ضخیم ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا. جیسے بخاری شریف، توجہ سے یہ علمی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف میں کل روایتیں مختصر ہیں، 2000-2500 جس کی تعداد ہے، لیکن پوری روایتوں کو اگر دیکھا جائے 7000 سے زائد ہیں. اب پوچھا گیا کہ بھئی یہ 7000 سے زائد جو روایتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ 2000 سے زائد جو روایتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بتایا یہ گیا کہ 2000 سے زائد روایتیں اصل ہیں. ایک روایت 7 مرتبہ، ایک روایت 11 مرتبہ، ایک روایت 8 مرتبہ، ایک روایت 35 مرتبہ بخاری شریف میں روایت کی گئی ہے. تو جس کی وجہ سے بخاری بڑی ہو گئی. حقیقت میں اگر بخاری کو آپ زائد روایتوں سے نکال دیں تو بخاری چھوٹی ہو جائے گی. اسی طرح قرآن پاک میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں بار بار نازل ہوتی تھیں علاج کے طور پر. وہی مسئلہ پیش آیا، جیسے آپ نے ایک سوال کیا، میں ایک جواب دیا، پھر 4 مہینے کے بعد کسی نے پھر سوال کیا، پھر وہی جواب دوں گا، پھر 5 مہینے کے بعد آپ نے سوال کیا، میں پھر وہی جواب دوں گا. تو جواب نہیں بدلے گا، جواب تو وہی ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ وہی پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے وہی صورتیں وہی آیتیں نازل فرمائی. تو اس اعتبار سے کئی مرتبہ سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں نازل ہوئی ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کو سورہ ناس کو ایک عجیب سی کنیکشن ہے، ایک عجیب سا تعلق ہے، ایک کنیکشن ہر آیت کے اعتبار سے ہے. آپ سورہ فاتحہ اٹھا لیجئے اور اس کے پاس رکھ لیجئے. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کو بعض علماء نے 6 آیتیں بتائی، درمیان میں انہوں نے وقف کو ہٹا دیا، آیت کو ہٹا دیا. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک ہی آیت تسلیم کی. تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں، سورہ ناس کی بھی 6 آیتیں. میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی کلام اٹھا لیجئے، اللہ کا کلام پہلے یہ سمجھنا چاہیے. بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے بعض عقل کی معیار چاہیے. ہر بات سب کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. جیسے 12 کے بچے کو 12 کا سبق پڑھاؤ سمجھ میں آئے گا، آپ LKG کو 12 کا سبق پڑھاؤ تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ سامعین میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، سننے والوں میں بعض کی عقل بیسک ہوتی ہیں LKG والی، بعض کی UKG والی، بعض کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، چلتے چلتے بعض ہوتے ہیں گریجویٹ کو آپ گریجویٹ کی بات سمجھاؤ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن وہی بات آپ 10th کو سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آئے گی. کیوں؟ ابھی اس کی عقل بالغ نہیں ہوئی. تو 2 بات میں بتا رہا ہوں، اگر آپ توجہ دیں گے اللہ کا کلام کیا ہے، بندوں کا کلام کیا ہے سمجھ میں آئے گا. اللہ کا کلام از اول تا آخر پوری آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ہر آیت کو دوسری آیت سے کنیکشن ہے. مطلب آپ کسی اور کی بات میں نہیں نکال سکتے، آپ حضور کی بات میں بھی اس طرح کے کنیکشن نہیں نکال سکتے. جو کنیکشن آپ اللہ کے کلام میں نکال سکتے ہیں نبی کے کلام میں نہیں نکال سکتے. کیوں؟ یہ خالق کا کلام ہے، وہ مخلوق کا کلام ہے. خالق کے کلام کے اندر جو اللہ نے لچک رکھی ہے، جو اللہ نے گہرائی رکھی ہے، جو اللہ نے اس کے اندر ربط رکھا ہے، وہ ربط کسی میں نہیں ہے. اب دیکھیے آپ سورہ فاتحہ سنیں، اس میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین،
اب یہاں پر رب آیا تو یہاں دیکھیے قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی رب آ گیا۔ اب یہاں آپ نے فرمایا الحمد، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اعوذ، پتہ چلا حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جس تعریف میں آپ کو شکر بھی ادا کرنا مقصد ہے۔ بعض تعریفیں وہ ہوتی ہیں جس کا مطلب شکر ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں، میں نے پوچھا بھئی جس چیز کی تمہیں تعریف کرے وہ چیز سے تم نے فائدہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ جس سے تم نے فائدہ نہیں ہوا صرف آپ تعریف کریں گے، شکر ادا نہیں کریں گے۔ جس چیز سے تمہیں فائدہ ہوا، جیسے آپ نے بریانی کھائی، آپ کو بریانی اچھی بھی لگی، ماشاءاللہ منہ کو مزہ بھی ملا تو فائدہ ہوا، تو آپ تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کے ساتھ شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی کیا بہترین بریانی آپ نے بنائی، تو آپ نے بریانی کی تعریف نہیں کی بلکہ جس نے بنایا اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے حوالے ہم نے بریانی بنانے کی ذمہ داری جو دی، وہ ذمہ داری آپ نے بہتر طریقے سے انجام دیا۔ بعض لوگ ایسی بریانی بناتے ہیں استغفار کرنا پڑتا ہے، دسترخوان سے اٹھنا پڑتا ہے، اٹھا کر کسی اور کو دینا پڑتا ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ ایسی بریانی بنائی، دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا، بھئی ہمارا جی بھر گیا، تعریف کیا آپ تو الحمد ہی آپ کہہ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دعا کیا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں کھلایا۔ تو جو اللہ آپ کو کھلائے اس اللہ کی آپ نے تعریف کی، گویا آپ کو فائدہ ہوا۔ عربی فائدہ ہوا تبھی تو آپ نے تعریف کیا، فائدہ ہوا تو آپ نے تعریف کیا۔ آپ بیت الخلاء سے واپس آئے، آپ نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے میرے اندر سے تکلیف کو دور کر دی۔ اگر وہ پیشاب اندر رہ جاتا کتنی تکلیف ہوتی، اگر وہ پاخانہ اندر رہ جاتا کتنی تکلیف ہوتی۔ آپ بیت الخلاء جا کر آ گئے، پیشاب نکل گیا، آپ کے اندر کی غلاظت نکل گئی، آپ پاک ہو گئے، آپ صاف ہو گئے، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، تو آپ نے جو تعریف کی وہ تعریف ایسی تعریف ہے جس میں آپ کو فائدہ ہوا، جس سے آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہاں الحمد کا ترجمہ تمام تعریفیں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یا اللہ تمام تعریفوں کے ساتھ شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے اندر سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ ایک الحمد وہ ہے جس میں صرف تعریف ہے، شکر نہیں ہے۔ ایک حمد وہ ہے جس میں تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، جس کی میں نے دو مثال دی۔ ایک مثال کھانا کھانے کے بعد پڑھنے والی دعا جس میں تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، اور ایک بیت الخلاء سے آنے کے بعد پڑھنے والی دعا جس میں تعریف بھی اور شکر بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ تعریف بھی کر رہے ہیں، شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پروردگار اسے کہتے ہیں جو تربیت کے ساتھ پالتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، تربیت کے ساتھ ضرورت پوری کرتا ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ ان ربی احسن مثوایا، یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، میرے آقا نے میرا بہترین ٹھکانے کا نظام بنایا۔ جیسے باپ کو، شوہر کو مجازی رب کہتے ہیں، توجہ سے بات سمجھو۔ مجازی رب کیا مطلب؟ رب جو کرنا چاہتا ہے وہ شوہر کے ذریعے سے اللہ کراتا ہے۔ اللہ نے بچوں کو کپڑے کا نظام بنانے کا فیصلہ کیا، شوہر اس کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلانے کا نظام کا فیصلہ کیا، اللہ نے شوہر کو اس کا ذریعہ بنایا۔ شوہر بیچارہ صبح سے شام تک کماتا ہے، اور کما کر کھلاتا کس کو ہے؟ آنے جانے والے، سڑک پہ جانے والوں کو، اپنے بیوی بچوں والوں کو۔ اور ابھی وہ پیسہ جمع کر کے وہ باقاعدہ
کچھ زمین خریدنا چاہتا ہے، گھر خریدنا چاہتا ہے، کس کے لیے خریدنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، تاکہ وہ کل کا دن در در نہ پھریں، یہ در کے ہو کر رہ جائیں۔ تو اس کو رب کہتے ہیں، رب مجازی رب۔ وہ رب وہ ہے جو تربیت کے ساتھ سہولتوں کا نظام بناتا ہے۔ ایک باپ ہے، بلڈنگ بنا کر دے دیا، بچے کو جانور بنا کر چھوڑ دیا، تو وہ بلڈنگ نہیں، وہ پنجرا ہو گیا۔ بھئی یہ بلڈنگ نہیں، زو ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہاں جانور بستے ہیں؟ ہاں، اس باپ نے تربیت کی، اس کا اخلاق درست کیا، تعلیم دی، اور اس کو سچا اور اچھا علم عطا کیا، اچھے لوگوں کی صحبت عطا کیا۔ اب وہ بیچارہ نیک ہو گیا، پاک ہو گیا۔ پاک ہونے کے بعد ماشاءاللہ اب وہ گھر اس کے حوالے کر رہا ہے۔ وہ گھر نہیں، وہ گھر مدرسہ بن جائے گا۔ وہ گھر نہیں، وہ گھر مصلی بن جائے گا۔ وہ گھر نہیں، وہ گھر تعلیم گاہ بن جائے گا۔ وہ گھر نہیں، وہ گھر خانخواہ بن جائے گا۔ کب؟ جب تربیت کے ساتھ سہولت مہیا کریں۔ یہ توجہ سے سمجھو۔ اور آج اس کی کمی ہے، لوگ بچوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں بغیر تربیت کے، نتیجہ کیا؟ کتوں کی طرح لڑتے ہیں آپس میں۔ کیا مطلب؟ سب جانور آپ نے پال کر چھوڑ دیے، یہ بھی ایک جانور، وہ بھی ایک جانور، یہ بھی ایک جانور، کوئی شیر، کوئی گیدڑ، کوئی باغ بن گیا، کوئی ایسے درندہ بن گیا، اب آپس میں سب لڑ رہے ہیں۔ انسان نہیں بنایا آپ نے سہولت پیدا کی، لیکن انسان بنائے بغیر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آپ کے بنا کر دیے ہوئے مکان سے آپ ہی کو یہ درندے نکال دیں گے، یہ درندے آپ کو نکال دیں گے۔ تو یہ رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کے ساتھ سہولت مہیا کریں۔ اب یہاں الحمد کہاں؟ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ شروع میں کہا حالات اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں، مجھے اگر تعریف پر آخری دم تک جمنا ہے تو یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں رب العالمین بولے یا رب الناس بول رہے ہیں، یہاں بھی رب العالمین بولنا چاہیے۔ تو یہ اشارہ ہو رہا ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا اگر کوئی میرے لیے مضر ہے وہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کوئی مضر نہیں۔ میرے لیے مضر کون ہے؟ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ مجھے تکلیف کوئی دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ انسان۔ اور دوسری نمبر پر جن، اس کا تو ذکر آخر میں ہو گیا، من الجنۃ والناس۔ دو ہی لوگ مجھے تکلیف دے سکتے، کائنات میں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ پورے 18,000 مخلوقات میں سب کے اندر وفاداری ہے آپ کی، سب کے اندر تابعداری ہے آپ کی، سب لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، سب لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ انا الذی کلمت البحار، اللہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے سمندر سے بھی بات کیا، سمندروں سے، جنگل کے جانوروں سے، جنگل کے جانوروں سے اللہ نے بات کی، اور وہ جنگل کے جانور سمجھ گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ سنو تم لوگوں کا یہ حد ہے، یہ حد کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں آنا۔ اگر جنگل کے جانور سب کے سب آبادی میں آ جائے، لوگ رہ سکتے ہیں آبادی میں؟ ذرا اندازہ لگاؤ، سانپ آ گئے، اژدھے آ گئے، شیر آ گئے، گیدڑ آ گئے، باغ آ گئے، بے سب آ گئے اندر، ہاتھیاں آ گئی، تو ہاتھی وغیرہ اندر گھس جائے تو ہم لوگوں کا رہنا اتنا آسان ہو جائے گا؟ حددت لہا حدودا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو حد بندی کر دی، پرندوں کو حد بندی کر دیا، تم لوگ یہاں رہنا ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا۔ جن کو اجازت ملی وہ آتے ہیں، جن کو اجازت نہیں ملی وہ وہی رہتے ہیں۔ چونٹیوں کی حد بندی، پورے جانوروں کی اللہ نے حد۔ سمندر پہاڑ کی طرح موجیں اٹھتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنا پاور اللہ تعالیٰ دے دے، وہ ایک لہر میں وہ زمین کو تباہ کر دے، اس لیے کہ بھئی زمین مختصر ہے، سمندر بہت بڑا ہے۔ بر کو بحر بنانا سیکنڈز کا کام، سمندر کا پانی ابھر جائے گا۔ بے سونامی کیا ہے؟
سمندر کی بد دعا کی قبولیت ہے، سمندر کی بد دعا کی قبولیت ہے، یہ ہر انسان اس کو سمجھے۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، زمین اللہ سے بد دعا کرتی ہے روزانہ، سمندر اللہ سے بد دعا کرتا ہے روزانہ۔ ما من یوم الا والارض تستأذن ربها لیہلک ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن سمندر، زمین، ہوائیں اللہ سے یہ بد دعا نہ کرتے ہوں، یا اللہ ہم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم انسان کو ہلاک کر، اس کے گناہ اتنے ہو گئے ہم اسے ہلاک و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زمین، آسمان۔ اللہ تعالیٰ ان کو روکتا ہے، بس بھائی بس، تم لوگوں کی اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں، تم خاموش رہو، اس سے زیادہ مت بولو۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں چلو بھائی ہلاک کرو، تو زلزلے آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو سمندر ابھرنے لگتا ہے، سمندر کا پانی اپنے حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے، محلوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، بڑے بڑے جہاں پر جنگلوں میں سمندر کا پانی گھسنے لگتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ہواؤں کی بد دعا کو قبول کر لے، طوفان کے ذریعے سے بڑی بڑی عمارتیں گرنے لگتی ہیں، یہ ہے۔ تو انسان یہ تمام کو دیکھ کر آپ اتنا سمجھا دیے پھر بھی یہ لوگ سدھر رہے نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ برب الناس، تمام لوگوں کے پروردگار سے۔ یا اللہ، آپ تمام لوگوں کے پروردگار ہیں، اشارہ اس بات کی طرف، ان کی تربیت کر دیجئے، ان کی سہولت کا تو آپ نے نظام بنا دیا، تربیت کر دیجئے۔ تربیت کے لیے اللہ کا دو نظام ہے، ایک رحمتوں والا نظام، ایک زحمتوں والا نظام۔ رحمتوں والا نظام تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، تزکیہ و تصوف، یہ رحمت والا نظام ہے۔ رحمت والے نظام کے تحت اگر تربیت نہیں پائے، پھر زحمتوں والا نظام، بیماریاں، نقصان، آپس میں اختلافات، آپس میں انتشار، خلفشار، غداروں کا پیدا ہو جانا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو کم از کم آ جاؤ بھائی ادھر۔ کبھی اس طرح اللہ تربیت کرواتے ہیں نذیر بشیر بن کر، کبھی اللہ نذیر بن کر تربیت فرماتے ہیں زحمتوں سے۔ یہ دو تربیت والا نظام ہے، عافیت والا نظام، آفت والا نظام۔ ایک عافیت والا نظام اور ایک آفت والا نظام، یہ دونوں نظام اللہ تعالیٰ کی تربیت والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ اللہ آپ تمام کے رب ہیں، تمام انسانوں کے، آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ملک الناس، یہاں ہم نے کہا الرحمن الرحیم، یہاں الرحمن الرحیم جو کہا، ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے رحمان، رحم کے ساتھ ان کی تربیت فرما، اے رحیم، رحمت کے ساتھ ان کی تربیت فرما۔ بس یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، تربیت کر دیجئے۔ اور جو لوگ تربیت پائے ہوئے نہیں ہیں ان سے ہمیں بچا لیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں ان سے، مجھے پناہ، مجھے سیو کر لیجئے، مجھے بچا لیجئے ڈینجرس فیلو سے۔ کیڈیس ان کو کہتے ہیں، کیڈی کے معنی کیا؟ کیپ ڈسٹینس، دور رہو ان لوگوں سے، ان سے مجھے دور کر دیجئے، ان کی صحبت مجھے مت عطا کیجئے، مجھے ایسا محلہ دے دیجئے، ایسے افراد دے دیجئے، ایسے دوست دے دیجئے، ایسے اٹھنے بیٹھنے والے دے دیجئے جن کے ذریعے سے میں امن میں آ جاؤں، راحت میں آ جاؤں، عافیت میں آ جاؤں، آفت سے بچ جاؤں، نیک بن جاؤں، پاک بن جاؤں، صاف بن جاؤں۔ ایسے لوگوں کی صحبت آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ یہ ہے تو رحمان الرحیم سے تعلق ہو۔ پھر یہاں کیا کہا؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ میں آپ کو کنیکشن بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کے درمیان۔ عربی اس کو بیان کی طرح مت سنو، عام طور پر لوگ تفسیر میں بیان کی طرح سنتے ہیں، تفسیر بیان نہیں ہے،
تفسیر قرآن پاک کی وضاحت ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے، یہ بیان ہے لیکن کس کا؟ قرآن کی وضاحت پر بیان۔ تو اس لیے عام بیان کی طرح سیرت کا بیان سن کر ہم عادی ہو گئے، سبق سن کر عادی نہیں ہیں، دعوت کا بیان سن کر ہم عادی ہو گئے، سبق سن کر عادی نہیں ہیں، فضائل گشت سن کر عادی ہیں، تحقیقات سن کر عادی نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کو کیا بیان کرے سمجھ میں آئے نہیں نا۔ جو لوگ زندگی میں کبھی کسی کلاس میں نہیں بیٹھے، عربی کلاس میں بیٹھے، بعض لوگ اسکول کو تو بخار، بعض لوگوں کو اسکول بولے تو بخار آ جاتا نہیں آ جاتا بچپن میں، اسی لیے اکثر ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھیں کہاں تک پڑھے، 2ویں تک پڑھے آسو، کہاں تک پڑھے 3ویں تک پڑھے آسو، کہاں تک پڑھے، میں اسکول کو گیاش نہیں۔ ایسے بھی ہستیاں، ایسے بھی مبارک ہستیاں، اکابرین مشائخ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کے دہلیز پر پیر رکھا، اسکول کو تو الرجک، اسکول کو تو بخار۔ تو یہ ایک اسکول ہے کہ وہ مدرسہ ہیں جو مدرسہ دار ارقم کی شکل میں حضور نے مکے میں، صفہ کے شکل میں حضور نے مدینے میں قائم کیا، اور حضور نے سبق پڑھایا، بیان نہیں کیا، اور حضور نے فرمایا بعثت معلما، میں تو سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ سبق۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 4 آیت مالک یوم، 3 آیت مالک یوم الدین، اور یہاں پر ملک الناس، یوم جزا کے مالک، جزا کہتے ہیں قیامت کو، اے قیامت کے مالک، وہ قیامت کے دن آپ کسے سزا دیں گے، کسے جزا دیں گے؟ ملک الناس، تمام لوگوں کے مالک بھی آپ ہیں، اور آپ ہی قیامت کے دن اپنے ملکیت میں جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اصل، اللہ نے چند چیزوں کی ملکیت ہمیں عطا کی، توجہ سے بات سنیں، ہم اپنے آنکھوں کے مالک اللہ نے بنایا، زبان کا مالک اللہ نے بنایا، کان کا مالک اللہ نے بنایا، دل کا مالک اللہ نے بنایا، ذہن کا مالک اللہ نے بنایا، بنا کر ہاتھوں پیروں کا مالک اللہ نے ہمیں بنایا، بنا کر اللہ نے کہہ دیا یہ تمام چیزوں کی ملکیت، تمام چیزوں کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ وقت جس وقت میں سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک عادل، توجہ، ملک عادل یعنی عادل بادشاہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عادل بادشاہ ایک وہ ہے جو حکومت کرتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو حاکم بنایا، ہمارے ماتحت، ہماری ذمہ داری میں، ہماری حکومت میں ایک بڑی کائنات ہے۔ وہ کون سی کائنات؟ ہمارے بدن کے اعضاء کی کائنات۔ آنکھ ہماری حکم کے تابع، زبان ہمارے ارادے کے تابع، ذہن، دل، دماغ، سوچ، کان، ہاتھ، پیر، جتنے ہمارے کھانے پینے کا، سونے کا، چلنے کا، رہنے کا، جانے کا جو نظام ہے، وہ سب نظام ہمارے ارادے کے تابع اللہ نے بنا دیا۔ گویا کہ ہم حاکم ہیں اور یہ تمام ہمارے محکوم ہیں۔ ہاتھ کو ہم کہے اوپر اٹھے گا، نیچے نیچے، دائیں دائیں، بائیں بائیں، چل تو چل، رک تو رک، بیٹھ تو بیٹھ، کھڑ تو کھڑ، سو تو سو، بیٹھ، سب کرتا کہ نہیں کرتا؟ کھا تو کھا، پی تو پی، سو جو حکم آپ دیں گے، پڑھو تو پڑھو، مت پڑھو تو مت پڑھو، لکھو تو لکھو، مت لکھو تو مت لکھو، ہر بات ہمارا بدن مانتا کہ نہیں مانتا؟ گویا ہم حاکم ہیں، یہ تمام محکوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بھائی تجھے میں نے پورے بدن کا حاکم بنایا تھا، کیا تو نے تیری حکومت صحیح کی؟ اگر کوئی بندہ
اپنے اعضاء پر صحیح انصاف والا حکم، انصاف والی حکومت، انصاف والی سلطنت اگر قائم کیا ہوگا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ منہ میں جو آیا، ایک صاحب پوچھنے لگے غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے یا غصہ کیا جاتا ہے؟ دو میں فرق ہے۔ ایک ہے آنا، آنے والے کو روک نہیں سکتے۔ ایک ہے کرنا، کرنے کے معنی کیا؟ ہمارے ارادے سے ہم کرتے ہیں غصہ۔ تو محققین نے یہ کہا غصہ آتا نہیں، غصہ کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا؟ کہ ایک آدمی پر آپ غصہ کر رہے تھے، ٹھیک، دوسرا آیا، تمہارا دوست، تمہارا بڑا، تمہارا محسن، تمہارے استاذ، فوراً تمہارا غصہ کیوں رک گیا بھائی؟ کیوں رک گیا؟ پتہ چلا اگر آپ کا غصہ آنے والا ہے تو وہ رکتا نہیں۔ وہ جیسے پاگل پن، کوئی پاگل ہے، استاد آئے تو بھی پاگل ہی رہے گا، شیخ آیا تو بھی پاگل ہی رہے گا، امیر صاحب آئے تو بھی پاگل ہی رہے گا، امام صاحب آئے تو بھی پاگل ہی رہے گا، خطیب صاحب آئے تو بھی پاگل ہی رہے گا، وہ بدلتا نہیں، وہ پاگل۔ اگر غصہ پاگل پنا ہے تو وہ سب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی آیا تو فوراً غصہ کیوں چلا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا ہے کہ غصہ آپ کرتے ہیں، غصہ آپ کرتے ہیں، غصہ آتا نہیں، آپ کرتے ہیں اپنے ارادے سے، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ غصہ کروں، غصہ آیا، بعض لوگ اسے پک اپ کرتے ہیں، اور اسے پک اپ کرنے کے لیے کبھی گلاس، کبھی پلیٹ، کبھی یہ، کبھی وہ، پورے گھر میں گشت کرنے لگتا ہے، بتاتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا۔ بعض لوگوں کی غصے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، تو وہ اہمیت بتانے کے لیے کپڑے پھاڑ دینا، وہ پھاڑ دینا، تاکہ لوگوں کو غصے کا ویلیو بٹھائے کہ ہمارا غصہ گھبرانے کی چیز ہے۔ تو علماء یہاں ایک بات فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سلطنت پر اگر قابو پا لیں، آپ اپنے سلطنت پر اگر مکمل طور پر قبضہ کر لیں، صحیح حاکم ہو کر انصاف قائم کر دیں، پھر کوئی بھی غلطی کرنے والا نہیں۔ جو اپنی سلطنت کو کنٹرول میں رکھ لیا وہ قیامت کے دن سزا نہیں دیا جائے گا، جو سلطنت کو کنٹرول میں نہیں رکھا وہ قیامت کے دن سزا دیا جائے گا۔ اسی کو یہاں کہا ملک الناس، یہ اے تمام لوگوں کے مالک، قیامت کے دن جس نے اپنی ملکیت میں خیانت کی اسے تو سزا دے، جس نے اپنی ملکیت میں امانت کی اسے تو جزا دے۔ یہ ہو گئی۔ پھر آگے جو تمام کا مالک ہوتا ہے اسی کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ ابھی آپ عبادت کسی کرتے ہیں؟ محسن کی عبادت کرتے ہیں، مالک کی عبادت کرتے ہیں، جس نے عطا کیا، جس نے حیات دی، جس نے موت کا فیصلہ کرنے، جو رزق عطا کر رہا ہے، جو سانس چلا رہا ہے، جو سانس جس کے حکم سے سانس رکتی ہے، یہ تمام چیزوں کا مالک وہ عبادت کا لائق ہے، اسی کو ہم خالق کہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں دوسری آیت میں الہ الناس، خالی اللہ مالک ہی نہیں ہے بلکہ اللہ مالک ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا معبود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا یہ ہے ملک الناس، تمام لوگوں کا معبود، تمام لوگ جس کی عبادت کریں، تمام لوگ جس کے سامنے سر جھکائے، تمام لوگ جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، وہی اصل میں عبادت کا لائق ہے۔ اب اسی کو یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کنیکشن، وہاں ہم نے کہا تمام لوگوں کے پروردگار۔ اب تمام لوگوں کے پروردگار کے سامنے کیسا رہنا چاہیے؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا یہ کنیکشن ہے، یہ تعلق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ الناس، تمام کا معبود اللہ ہے، اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں گے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایک بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انگلی کرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ انگلی کرتے ہیں،
وہ انگلی کیسا کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ آ کر نہیں بھئی عبادت وہ کریں جو گناہ کیا ہوا ہو. تمہیں گنہگار کیا؟ نہیں بھئی میں گنہگار نہیں. پھر ایک عبادت کرتی. ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو عبادت کو بدعت سمجھتی ہے. ایک بڑی جماعت وہ ہے عبادت کرتی ہے, دعا نہیں مانگتی. توجہ, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سب کریں گے, دعا نہیں کریں گے. تو وہ کون ہیں؟ نعبدو والے ہیں, نستعین والے نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو خالی دعا کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. آؤ بھائی اللہ تمہیں سلامت رکھے, سب کو آشیرواد دیتے رہیں گے. نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء, نہ فجر, خالی آشیرواد. آؤ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں, آؤ تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں, آؤ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں. خالی لوگ آتی ان کے حق میں دعا کرتی. لوگ آئیں گے دعائیں کریں گے, لوگ آئیں گے دعائیں کرائیں گے. کچھ جزاک اللہ لینا دعا کرنا, جزاک اللہ لینا دعا کرنا, جزاک اللہ لینا دعا کرنا, نماز نہیں پڑھنا. قرآن کہتا ہے نہیں, یہ دونوں صحیح نہیں ہے. خالی نماز ہے دعا نہیں, خالی دعا ہے نماز نہیں, عبادت نہیں, تابعداری نہیں, وفاداری نہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں, پردے کا اہتمام نہیں. دعا آؤ بھی حضرت کے پاس دعا کرا لے کو آئیں گے, دعا کرا لے کو آئیں گے, دم کرا لے کو آئیں گے. ہوتے کہ نہیں ہوتے لوگ؟ کہتے یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس. اگر یہ دونوں نہیں ہیں, کون دونوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, دونوں ایک ہی آیت میں فرما کر اللہ نے کہہ دیا عبادت بھی کرنا دعا بھی کرنا. یہ ہے نیک لوگوں کی علامت, یہ ہے پاک لوگوں کی علامت, یہ ہے صحیح لوگوں کی علامت, یہ ہے اہل خیر کی علامت, یہ ہے مؤمن مسلم اور اللہ کے برگزیدہ اور تابعدار ہونے کی علامت, جو سر بھی جھکاتے ہیں ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں صرف اللہ کے سامنے, صرف اللہ کے سامنے. تو اس میں ڈسٹربنس کرنے والے بعض, دعا کرنا کوئی ضروری نہیں, بعض لوگ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں. یہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس. یہ انسان نہیں ہے, ناس نہیں ہے, خناس ہے. یہ ناس نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ کون ہے؟ خناس. یہ ناس نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ خناس. ناس کی فہرست سے ہٹ کر خناس کی فہرست میں چلے گئے. خناس کی فہرست میں خبث والخبائث کے صحبت والے جاتے ہیں. ناس میں جو لوگ خبث والخبائث کی صحبت والے ہو گئے وہ خناس والے ہو گئے. اب اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ تو اگر ہمیں ان خناسوں سے بچانے کا فیصلہ کر دیا, صحیح راستہ بتا دے, نیک لوگوں کا راستہ بتا دے, پاک لوگوں کا راستہ بتا دے, اچھے لوگوں کا راستہ بتا دے. وہ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. پھر اور کون؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے, ان لوگوں سے ہمیں بچا لے, اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں سے ہمیں بچا لے. یہ دعا ہم نے کی. اور یہاں خناس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ من الجنۃ والناس. ایک وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتا, ایک وہ ہیں جو دکھائی دیتا ہے. دکھائی نہیں دینے والا جنات ہیں اور دکھائی دینے والے لوگ ہیں. ان دونوں سے بھی مجھے پناہ عطا فرما. پتہ چلا کہ انعمت علیہم میں یہ انسان بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے نعمتوں پائے ہوئے. کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وضاحت سے بتا دی کہ وہ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ہم نے دعا کی اور ان لوگوں سے ہم نے پناہ مانگی.
یہ ہے، میں مختصراً آپ کو بتا دیا، سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کے درمیان ربط، جوڑ۔ اب ہم انشاءاللہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ ناس پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ معنی سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ عربی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ جب بھی ہم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھے پھر سورہ ناس پڑھے تو یہ انشراح پیدا ہوگا عربی سورہ ناس میں، گویا کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کی تکمیل۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی گئی، سورہ ناس میں پناہ مانگی گئی۔ اب ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ بنتے ہیں، ایک سیفٹی باؤنڈری باندھتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ دونوں کرتے ہیں۔ گاڑی خریدتے ہیں، سیفٹی دونوں طرف سیفٹی کھمبی باندھتے ہیں، حالانکہ وہ کھمبی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن ان کو پتہ ہے یہ اگر باندھے نہ جائیں گاڑی کے انڈیکیٹرز شہید ہو جائیں گے، بیک سائڈ کولیپس جو ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیفٹی کا نظام بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے مانگنے کے لیے سورہ فاتحہ عطا کی، پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس اللہ نے عطا کیا۔ جو مانگنا ہے فاتحہ سے مانگو، جس سے بچنا ہے سورہ ناس سے بچو۔ اب اللہ نے ایسا اللہ نے نظام بنایا، ہم دعا میں صرف اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، ہماری دعا بڑی بیش بہا دعا، انتہائی قیمتی دعا، ایسی دعا ہو گئی اگر زندگی میں ہم چاہیں تب بھی ایسی دعا مانگ نہیں سکتے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا میں، سورہ ناس پڑھ لے دعا میں، تو وہ ستیہ ناس ہونے سے بچ جائے گا۔ عربی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے، اساس القرآن، سورۃ الدعا جس کو سورۃ الشفا کہا گیا، سورۃ الافتتاح بھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ الہدایہ ہے، اس سورۃ کو پڑھ لیا اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ربط سورہ ناس کے ساتھ اللہ نے عطا کیا۔ تو سورہ ناس کو ایک اور ایک جڑوا بھائی ہے، ٹوین سینو، سورہ ناس کا ایک جڑوا بھائی ہے، وہ ہے سورہ فلق۔ عربی سورہ ٹوینس ہیں، ٹوینس توامین بولتے ہیں ان دونوں صورتوں کو، توامین۔ قرآن میں یہ دو ہی صورتیں ٹوینس ہیں، ٹوینس، بقیہ سب سنگل سنگل، ٹوینس ایک طرح بولتے نہیں بولتے۔ اس میں کون بڑے کون چھوٹے، کوٹ والے بڑے، بغیر کوٹ والے چھوٹے، پگڑی والے بڑے، بغیر پگڑی والے چھوٹے، چشمے والے بڑے، بغیر چشمے والے چھوٹے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اس طریقے سے نشانی بتاتے ہیں کون چھوٹے کون بڑے، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ٹوینس صورتیں ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، گویا تقریباً ملتی جلتی، ملتا جلتا ان دونوں کا مضمون ہے۔ اور یہ دو صورتیں جیسے کہ میں نے گزشتہ آپ حضرات کے سامنے بتایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو سحر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ یہ صورتوں کو نازل فرمایا، اور خواب کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی کہ خواب میں فرشتے نے آ کر پوچھا، سائل بھی فرشتہ ہے، مسئول بھی فرشتہ ہے، یعنی جو پوچھ رہا ہے وہ بھی فرشتہ اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی فرشتہ، دونوں مکالمہ۔ جس طریقے سے ہم پروگرامز میں ایک بچہ پوچھتا ہے ایک بچہ جواب دیتا ہے، یہ اصل دونوں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، سوال کیا، سوال کا جواب کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی اس تکلیف کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا ان کا علاج کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے علاج کیسا کرنا ایک ایک گھانٹی کھولتے ہوئے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے انہوں نے بتایا، اس طرح کرو انشاءاللہ بندھن سے آزادی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر چند باتیں آپ حضرات کو ضروری بتانی ہے۔ ایک جادو، اس کے سلسلے میں تو گزشتہ میں نے کچھ روشنی ڈالی، اور ایک ہے جن، جنات کے سلسلے میں عام طور پر کچھ لوگ یقین ہی نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جنات کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ایکٹنگ کر رہا، ڈو انہیں،
انہیں کیا ہی نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ سب لوگ صحیح ہوں. بعض لوگ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں. لیکن سب لوگ نہیں کرتے. اب جنات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، جس پہ صورت ہے، تو جنات نہیں ہوں گے؟ ابھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جنات؟ جنات لا محالہ ہیں. جنات نہیں ہیں نہیں، جنات تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جنات کے ہونے میں. جنات کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا، جنات کا انکار کرنا حضور علیہ السلام کا وہ واقعہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان و جنات کے نبی کہا جاتا ہے. حضور کون ہیں؟ انسان کے بھی نبی. سورہ جن جس میں یہ واقعہ موجود ہے صاف صاف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو 4 مرتبہ دعوت دی. جنات کی جماعت کو انفرادی طور پر تو بے حد. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. جنات میں جس طرح ہم سے پہلے 2000 سال جنات دنیا میں رہے ہیں. جنات کی ایک حقیقت ہے. اور جنات کون ہیں؟ ہوائی مخلوق. جیسے ہم مٹی کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو مٹی میں چلے جائیں گے. تو جنات کون ہیں؟ ہوائی مخلوق. وہ ہوا، ان کا کوئی بدن نہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی کے بدن کا سہارا لیتے ہیں. کسی کا بدن کا سہارا لیں گے. جیسے کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کا سہارا لیں گے اور سہارا لے کر بولیں گے، سہارا لے کر کریں گے. ان کو اللہ نے چند چیزوں کا مکلف بنایا، چند چیزوں کا اختیار دیا. ہوا اڑنے میں وقت نہیں لگتا. بے ہوا یہاں اڑی، کتنے کلومیٹر فاسٹ ہوا چل رہی ہے پتہ چلے گا. تو جنات کے اندر اللہ نے وہ قوت دی ہے. جنات کا جس وقت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، توجہ، یا ان کا انکار کرتے ہیں، یا ان کی استحصال کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، تو وہ نسلوں سے اس کا بدلہ لیتے ہیں. نسلوں سے بدلہ لیتے ہیں. ان سے بھی بدلہ لیتے ہیں، ان کے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں، ان کے خاندان سے بدلہ لیتے ہیں، ان کی تجارت سے بدلہ لیتے ہیں، ان کے گھروں سے بدلہ لیتے ہیں، ان کی بیویوں سے بدلہ لیتے ہیں. مختلف اعتبار سے ان کی بدلہ لینے کی شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے اسلاف کہتے ہیں بھئی اس مخلوق کو چھیڑو مت، اس کو اپنی جگہ پر رہنے دو، مذاق مت کرو ان کے ساتھ، ان کو ذلیل مت کرو. جیسے ایک مرد کو اگر کوئی نامرد کہے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک عورت کو کوئی تو عورت نہیں ہے کہے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھئی ہمارے صنف کا، نوع کا، ہماری جنس کا کوئی انکار کرتا غصہ آتا ہے. حالانکہ اس نے تو انسان نہیں ہے نہیں کہا، تو مرد نہیں ہے تو غصہ آتا ہے، تو عورت نہیں ہے تو غصہ آتا ہے. ہاں، تو جیسا غصہ ہمیں آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آتا ہے جب ان سے کہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، انہوں کیا بھی نہیں کر سکتے. اس طریقے کے الفاظ ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں. اس لیے جنات ایک مخلوق ہیں اور وہ مکلف ہیں، اللہ کے احکام کے مکلف ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تم ڈیلا لیا کرو ہڈیوں سے، گوبروں سے ڈیلا مت لیا کرو. گوبر تو پلید ہے، ہڈی جنات کی غذا ہے، یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہڈی جنات کی غذا ہے، اس سے تم استنجا مت کرو. وہ کھانے کے لیے آئے، اس میں گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ بدلہ لیں گے. تو اس لیے اس کے بارے میں تفصیلات میں آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا.
اس کی بہت ساری ایسی نکات ہیں، ایسے کچھ حقیقت ہیں، حقائق ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، جن کی معلومات آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے بچنے کا اور بہت ساری چیزوں کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک حقیقت ہے جس کا قرآن و حدیث میں بھی ذکر ہے اور تاریخ اس کے لیے شاہد ہے۔ ان باتوں کو انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ یہ عنوان لمبا ہے، اس لیے میں نے آپ کو ذرا سا آئندہ کا وقت آپ کے پاس لیا۔ سوالات جوابات۔ سورہ فلق کا ترجمہ آپ کے حضرات کے سامنے کرا دیتا ہوں، یہ سن لیجئے۔ جیسے میں نے یہاں پر کہا سورہ ناس کے بارے میں، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کہتے ہیں اصل میں صبح کی روشنی، صبح کی روشنی کو فلق کہا جاتا ہے۔ فلق کے معنی صبح کی روشنی۔ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس پروردگار سے جس نے اندھیرے سے روشنی نکالی۔ کیا مطلب؟ اندھیرے سے یعنی اندھیرا تھا، اللہ نے روشنی نکالی، وہ روشنی کے ذریعے سے پورا عالم روشن ہو گیا۔ گویا اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے کائنات کو اندھیرے سے نکال کر روشن کر دیا۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، تو کون ہے؟ جو کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، جتنی مخلوقات ہیں، میں نے بتا دیا دو ہی مخلوقات زیادہ شرارت کرنے والے، اس کی پناہ اللہ نے یہاں بتا دی، من الجنت والناس، یہ دو زیادہ شرارت، بقیہ سب کتا کاٹ لیا، بیل سینگ مار دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر، وہ سب چھوٹے چھوٹے شرارتاں وہ ہوتے رہیں گے۔ وہ من شر ما خلق، یہاں وہاں تو خصوصی پناہ مانگی اور یہاں عمومی پناہ، جتنے تیرے مخلوقات ہیں، جس کو تو نے پیدا کیا، ان سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، یہاں پر ایک عجیب ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی بدلہ لینے والا، جس وقت بدلہ لینے پر آئے، من شر النفاثات فی العقد، دشمنی جب دشمنی کرنے پر آئے اسے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی بہت سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو دشمنی کرنے پر آتی ہیں، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کے دشمنی سے حفاظت فرما۔ اور کہا جو گھانٹیوں میں پھونکتے ہیں، غاسق، بعض مرتبہ آپ دیکھے ہوں گے پھونک کر گھانٹی مارتے ہیں، پھونک کر گھانٹی مارتے ہیں، پھونک کر گھانٹی مارتے ہیں، بعض مرتبہ اچھائی کے لیے گھانٹی مارتے ہیں، بعض مرتبہ برائی کے لیے گھانٹی مارتے ہیں، سحر کے لیے گھانٹی مارتے ہیں۔ تو ان گھانٹی مارنے والوں کی پھونک سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے تو اس کے حسد جہاں تک لے جا کر دشمنی کی حد تک پہنچا دیتا ہے، اس حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 5 آیتیں وہ ہیں جس سے پناہ مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے سلسلے میں تفصیلی بات انشاءاللہ وہ بھی جنات کے ساتھ عرض کیا جائے گا آئندہ۔ تو ہمیشہ آپ حضرات ان 2 سورتوں کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے کا اہتمام کر لیں۔ یہ پناہ مانگنے کی صورتیں ہیں، اس کی شان نزول بھی انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا آپ حضرات کے سامنے۔ یہ صورت کے شان نزول کیا ہے، کیوں یہ صورت نازل ہوئی۔ پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے لوگ جس وقت جاتے تھے جنگلات میں تو جنگلات کے بادشاہ سے پناہ مانگتے، اے اس بادشاہ کے جنات کے سردار، میں آپ سے پناہ، ہم سب آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہماری حفاظت کیجئے۔ اس طریقے سے زور زور سے لوگ کہا کرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، بس آپ ان چیزوں سے پناہ مانگ لو۔ زندگی بھر جتنے لوگ آپ کو تکلیف جس طرح دے سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں
پناہ بیان کر دیا. گویا یہ 11 آیتیں جس میں پوری کائنات کی شرارت کا ذکر ہو گیا، پوری کائنات کے فتنے کا ذکر ہو گیا، پوری کائنات میں تکلیف کا ذکر ہو گیا. جتنی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کائنات میں وہ صرف انہی 11 کے اندر وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ان سب سے پناہ مانگنے کو کہا. تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے ہر اعتبار سے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے تمام آیتوں میں سب سے بڑی اور سب سے پاورفل آیت جو نازل کی وہ آیت الکرسی ہے. وہ آیت الکرسی سے شیطان خود حضرت ابو ہریرہ کو سکھایا آپ یہ آیت پڑھیے میں نہیں آؤں گا، یہ آیت پڑھیے میں نہیں آؤں گا. تو حضور علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی گئی کہ حضور شیطان نے اس سے وہ چور تھا، وہ چور نے مجھے یہ سکھائی تیسرے دن جب چرا کر بھاگ رہا تھا. پہلے دن آیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، وہ رویا کہ چھوڑ دیجئے آپ کے بیت المال سے میں غلہ لے کر جا رہا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، چھوڑ دیا. حضور کو کہا اس نے چور آیا تھا. حضور نے فرمایا آج بھی آئے گا، آج آئے گا تو میں پکڑ لوں گا. پکڑ لیا. حضرت نے کہا بہت رویا بھئی آج بھی میرے بچے بہت بھوکے، ذرا چھوڑ دیے. حضور نے فرمایا آج بھی آئے گا. حضرت فرماتے ہیں میں رسی لے کر اسے جکڑنے کے لیے تیار تھا، وہ آیا میں نے جکڑ دیا. وہ رویا بلبلایا، کہنے لگا میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، آپ یہ پڑھیے کبھی نہیں آؤں گا میں. تو اس نے آیت الکرسی سکھا کھول کر چھوڑ دیے. تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا حدیث پاک میں صدق الکذوب، جھوٹے نے سچ کہا، جھوٹے نے سچ کہا. صدق الکذوب، انتہائی جھوٹا، اس نے سچ کہا. اور جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں، جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے. سچ بھی بولتے ہیں، سچے سچ بولتے ہیں. جیسے کہ انسانوں میں سچے سچ بولتے ہیں، جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں. تو جو جھوٹا ہے وہ ہمیشہ کیا بولے گا؟ جھوٹ ہی بولے گا. جو سچا ہے وہ سچ بولے گا. تو یہاں پر شیطان نے جو سکھائی آیت الکرسی، تو حضرت تھانوی نے فرمایا 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ شیطان کی شیطانیت سے آپ محفوظ رہیں گے. اور بھی مزید باتیں اس سلسلے میں آئندہ عرض کیا جائے گا. اگر ابھی عرض کر دوں تو پھر ایک بڑا مضمون رہ جائے گا، ایک بڑا مضمون رہ جائے گا. اس مضمون کی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. میں نے گزشتہ آپ حضرات سے بتایا تھا کہ بھئی اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو سوالات آپ یہاں پر بھیج دیا کریں تاکہ ہم ان سوالات کا جواب بھی دے دیں. ہے کوئی سوال؟ نہیں، اس سے جو ہمارا جو مقصد تھا وہ صرف یہ بتانا تھا ملک عادل عنوان سے متعلق کہ کون سی وہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جو انسان اپنے بدن کے ساتھ انصاف کرے گا. بقیہ 6 تو معروف حدیث ہے، وہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ ایک ملک عادل. شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارے. پھر 2 انسان رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، 2 انسان جو اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے جدا ہو جائیں. پھر ایک نوجوان دعته ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ، کسی خاتون نے حسب و نسب خوبصورت، اس نے اپنی طرف دعوت دی برائی کی اور اس نوجوان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پھر ایک انسان جو صدقہ کرے حتی لا تعلم یمینہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ،
کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اتنا خاموشی سے اس نے اپنا. اور ساتواں وہ انسان ہے جو فاضت عیناہ، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھ بہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر جو روتا ہے، وہ انسان کو اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے. اور کوئی بات ہے بھائی؟ یہود اصل میں یہود کہتے ہیں، اصل یہود کا لفظ ہے نا وہ بہت پیارا لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے. کونوا ہودن او نصارا، یہ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تم ہود ہو جاؤ. ہود کہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے. نصارہ کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو. ہود کے معنی نیک بندے، یہود کے معنی اللہ کے تابعدار، اللہ کے وفادار. میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نام اچھا کام برا. اگر کوئی کرے تو نام بھی برا ہو جاتا ہے. نام اچھا کام برا، کوئی کرے تو نام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام بدلنا بند کر دیے ایک عرصے کے بعد. تو صحابہ کرام کا نام ایک عجیب عجیب ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کام ایسا کیا، وہ نام بھی جو بدنام تھا وہ نیک نام ہو گیا. اور یہود ایسے کام کیے جو نیک نام تھے وہ بدنام ہو گئے. تو یہودی کہنا آج کل بھئی ایک گندی برا لقب ہے، حالانکہ معنی اس کا بہت اچھا ہے. جیسے نصرانی کہنا برا سمجھتے ہیں، بھئی یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے. لفظ آ کر اچھا ہے، لیکن نسبت جن کی طرف ہو رہی ہے وہ لوگ برے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بعض مرتبہ بعض برے لوگ اچھا نام رکھ لیتے ہیں چھتری کاماں کرنے کے واسطے، ٹائٹل بڑا اچھا رکھ لیے، کاماں پورے چھتری کے. تو وہ کیا بھی پوچھے گا تو کیا سمجھ جاتی ہیں، ارے بھئی یہ پورے چھتریاں سائنو. بعض لوگ بیچارے نام سادہ سیدھا، نام ٹھیک نہیں ہے ظاہری اعتبار سے دیکھا، لیکن کام اچھا ہے. تو یہود کا نام تو اچھا ہے، لیکن کام کی وجہ سے وہ برے ہو گئے. ٹھیک ہے جی ہاں، اللہ کو. بھئی یہود جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننا یہاں پر بحث نہیں ہے، نبی کو ماننا یہ ہے اصل بحث. وہ لوگ نبیوں کے قاتل ہیں. یہود جس نبی کو نبی مانتے تھے وہ ٹیمپرری مانتے تھے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بھئی سب سے زیادہ یہودیوں میں ہمارا ایک بیان اسرائیل کی حقیقت آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہودیوں میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے. یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان اولادوں میں بھی ایک یہودا نام ہوتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں یہودا، تو اس نے مکاری کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو گرانے میں، یعنی کنویں میں گرایا وہی، اور یوسف علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو اکسایا وہی. جو کچھ بھی کرمنل مائنڈ کام کیا ہے وہ سب کے سب کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہودا کے ذریعے سے. جس وقت حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والدین آ کر جڑ گئے، ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہی ہے اس خواب کی تعبیر جو تم نے دیکھی تھی. وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتے ہوئے، انی رأیت 11 کوكب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام جس وقت سب ان کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیے، تمام بھائی سر جھکا دیے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ھذا تأویل رؤیایا، ابو جان جو خواب میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی تعبیر یہی ہے. 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے. تو وہی تعبیر تھی اس وقت میں. پھر بھئی جس کا جو کرمنل مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ کرمنل سوچتا ہے. اس وقت اس نے کہا تھا
چاہے یوسف کا نام کتنا روشن کیوں نہ ہو جائے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو لوگ میرے نام سے یاد کریں گے، تو دیکھ لینا، یہ چیلنج کیا تھا اس نے۔ تو چنانچہ ان کی اولاد کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ اسی کا ہاتھ ہے، اور اسی کی تربیت یافتہ نسل آگے چلی، وہی کرمنل مینڈ کے ساتھ وہ آگے گئے۔ یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنا ان لوگوں کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ انبیاء آتے تھے، نیک لوگ آتے تھے تو ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بد دعا لیے ہیں یہ لوگ نبیوں کی، اس لیے انتہائی ذلیل سمجھے جائیں گے، اور قیامت تک ان کے اندر 12 صفات ہیں، وہ میں نے اس بیان میں بیان کیا قرآن کی روشنی میں، کہ 12 صفات قیامت تک رہیں گے۔ نبی علیہ السلام، اچھا عموماً آپ دیکھ لیجئے نصرانی جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، ہو رہے ہیں، کفار بھی داخل ہوں گے، ہو رہے ہیں، لیکن یہودی الا ماشاءاللہ کوئی آیا ہو تو آیا ہو، ورنہ یہودی اپنے اعتبار سے اپنا مزاج کا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے اندر وہ مکاری جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ ذلیل ہوتے رہیں گے بار بار۔ قرآن پاک میں ان کے سلسلے میں 2 مرتبہ ان لوگوں کا غلبے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک بار تو ہو گیا، دوبارہ یہ، پھر انشاءاللہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو قیامت تک کے مسائل کا حل ہیں۔ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں صرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم ہوگا، دیگر چیزوں کا۔ بھئی قرآن جتنا پیارا سیاست بیان کرتا ہے، جتنا بہترین انداز میں قیامت تک کے علامات بیان کرتا ہے، کسی اور جگہ پر اتنی وضاحت سے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ بھئی ایک ہے اجتماعی دعا، ایک ہے انفرادی دعا۔ انفرادی دعا فرض نماز کے بعد ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد 2 وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، ایک تہجد اور ایک فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ مسنون ہے، لا ترد الدعاء بعد صلاۃ مکتوبہ۔ فرض نماز کے بعد اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ وہ دعا جس وقت ہم مانگیں تو اس وقت میں حکم ہے تضرعا و خفیہ، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، دعا مانگو تم گڑ گڑا کر آہستہ سے۔ تو دعا مانگ لیا کرے۔ پہلے زمانے میں ہمارا جنوب علم میں بہت پیچھے ہے۔ جنوب کو خصوصاً آپ ہمارا ساؤتھ انڈیا کو علم کب آیا؟ یہ ہمارے کرناٹک کو علم آ کر 70 سال ہو رہا ہے صرف۔ اسلام کب آیا؟ علم کب آیا؟ آپ اندازہ لگا لیجئے اسلام کب آیا، علم کب آیا؟ کرناٹک کو علم آ کر 70 سے سال بس۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، تو انگریزوں سے پہلے کا زمانہ، اس وقت مدارس میں۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ علم سے ہمارا جنوب محروم ہو گیا۔ آپ کو تمل ناڈو میں 400 سال پرانا مدرسہ ملے گا، کرناٹک میں اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں دعا بھی مانگنا لوگوں کو نہیں آتا تھا، تو ہمارے علماء نے سکھایا ان کو، دیکھو بھئی ہمیں لوگاں دعا پڑھتی تمہیں آمین بولو۔ تب لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کب آمین بولنا کب نہیں بولنا۔ تو علماء نے یہ کہا کہ ہم اپنا لفظ تھوڑا بلند کریں گے، جب بلند کریں گے سمجھ جانا دعا یہاں ختم ہو گئی، اب تمہیں آمین بولنا چاہیے، ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا آمین، فی الدنیا حسنۃ آمین، بیچ میں 6 آمینہ ہو جاتے تھے۔ پھر بولے آمین آمین بار بار مت بولو بھائی، وقنا عذاب النار، جب ہم زور سے بولے نار تب سمجھ جاؤ اب تم لوگوں کو کیا بولنا چاہیے، آمین بولنا چاہیے۔ اس طرح سکھانے کے لیے ہمارے علماء نے جہری دعا شروع کی، ورنہ تو دعا جو مانگنا جانتے ہیں وہ الگ الگ اپنی اپنی دعا مانگ لیا کریں۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحمة تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فرض نماز کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، سنت اور فرض